بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ اسلام کا ایک نہایت اہم اور خوبصورت موضوع ہے، اور یہ ہمہ گیر موضوع ہے۔ آج ہم سنت ابراہیمی پر قربانی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ قربانی کیا ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی کے فضائل کیا ہیں، اور قربانی کن کن کے اوپر واجب ہے، کن کن کے اوپر واجب نہیں ہے، قربانی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جو بھی ضروری مسائل ہیں وہ آج ہم اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ بدھ والے دن انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد فرزندان اسلام سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ قل ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای و مماتی للہ رب العالمین میری موت میری حیات اللہ صرف تیرے لیے ہے۔ تو جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور ہمارے نبی حضور ختم مرتبت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ یعنی یہ جد الانبیاء خلیل کبریا جد امجد مصطفیٰ حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے اور ہمارے نبی کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کی اس طرح سنت ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، تو پھر آپ نے اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ یہاں پہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو اللہ کے نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، وہ اس کی جو تعبیر ہے وہ تعمیر ہوتی ہے، یعنی وہ بالکل من و من ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حکم فرما رہا ہے۔ تو جب آپ لے کے جا رہے، جب وادی مینا میں پہنچے تو پھر 3 جگہ پہ شیطان نے بھی روکا، پھر وہاں پہ آپ نے اس کے اوپر رمی کی، ساتھ ساتھ کنکر اس کو مختلف مقامات پہ مارے، اور پھر جب آپ نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا اور جب چھری چلانے لگے تو چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی، تو نزدیک پڑے پتھر کے اوپر ماری تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ اور وہ وہاں جا کے رکھ دو۔ تو اس طرح حضرت جبریل امین نے حضرت اسماعیل کو ہٹا کے وہاں پہ مینڈا رکھ دیا اور مینڈا ذبح ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ بے شک تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم ایسا ہی اجر عطا کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے آنے والے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا کہ آپ نے ہر سال اب قربانی کرنی ہے۔ تو یہ ہم حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک، اور اب ہمارے نبی کا دور نبوت ہے تو تاکہ صبح قیامت تک یہ قربانی ہوتی رہے گی۔ تو یہ قربانی کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اگر کسی کے پاس کوئی اماؤنٹ ہے تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے، اور اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک اگر آپ کے پاس کہیں سے بھی اماؤنٹ آ جاتی ہے، پیسے آ جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی فرض ہو جائے گی، تو پھر آپ نے قربانی کرنی ہے۔ یعنی یہ آج کے دور میں 1 سوا لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس اگر آ جاتا ہے کہیں سے تو وہ آپ کے اوپر قربانی فرض ہے۔ اگر کوئی قرض دار ہے، اگر کسی نے کوئی قرضہ دینا ہے تو اس کے اوپر قربانی فرض نہیں، وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ وہ قربانی جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اس کے بعد قربانی کس کس پہ فرض ہے؟ اگر تو گھر کے سارے افراد صاحب نصاب ہیں، مثلا باپ بھی، ماں بھی، بیٹا بیٹی، تو وہ سب الگ الگ قربانی کریں گے۔ وہ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں گائے میں اور اپنی الگ الگ قربانی بکرا، چھترا، مینڈا بھی کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر گھر کے باقی افراد نصاب کی حد تک نہیں پہنچتے، صرف گھر کا جو بڑا ہے والد ہے وہ صاحب نصاب ہے، تو پھر ایک ہی قربانی کرنی ہوگی۔ لیکن اگر باپ کے ساتھ ماں کے پاس بھی کوئی جیولری ہے، سونا ہے، تو اس کا نصاب ظاہر ہے پھر قربانی کی حد تک پہنچ جائے گا، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، قربانی کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ایک بہترین کلیہ یہ ہے کہ جس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نا، جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے سال بعد، اس کے اوپر قربانی بھی فرض ہے آٹومیٹیکلی، کیونکہ اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو پھر وہ قربانی بھی کرے گا۔ لیکن ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا مگر ان ایام میں اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ قربانی دے گا، کیونکہ اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں، زکوٰۃ پہ سال کا گزرنا شرط ہے۔ ہمارے نبی حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر سال 2 جانور ذبح فرماتے، آپ ان کو 1 ماہ پہلے ہی خرید لیتے، کچھ ہفتے پہلے آپ لیتے، ان کو خوب کھلاتے پلاتے موٹا تازہ کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس کو قربان گاہ میں لاتے اور پھر اس کو ذبح فرماتے، اور جس کی طرف سے بھی قربانی ہوتی آپ اس کو اس کے جانور کے پاس کھڑا کر دیتے۔ جیسے ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی طرف سے آپ نے قربانی فرمانی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اپنے جانور کے قریب آ جاؤ، تو سیدہ پاک نے عرض کی کہ بابا جہان اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے تو خاص ہے مگر میری امت کے لیے عام ہے، تو ایک آپ قربانی اپنی طرف سے فرماتے اور ایک اپنی بیٹی کی طرف سے، یا کبھی اپنی زوجہ محترمہ کی طرف سے، اس طرح آپ قربانی فرماتے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد دعا مانگتے کہ اللہم تقبل منی، اس کو میری طرف سے قبول فرما، و آل محمد، میری آل کی طرف سے قبول فرما، و امت محمد، اور اس کو میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور پھر قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد آپ پھر وہ جو گوشت ہوتا ہے اس کو بناتے، یعنی ذبح بھی خود فرماتے، کھال بھی خود اتارتے، گوشت بھی خود بناتے، اور پھر اس کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم کچے گوشت کو نمک لگا کے رکھ دیتی، پھر حضور تشریف لاتے اور کچے گوشت کے اوپر کچھ آیات پڑھتے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یعنی یہ آیت آپ تلاوت کرتے جاتے اور پھر آپ دعا مانگتے، اور اس کے بعد پھر ہم اس گوشت کو اس کے 3 حصے کرتے، یعنی ایک حصہ اپنے لیے، ایک خاندان کے افراد کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ حضور اپنا حصہ بھی خیرات کر دیتے، یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا مگر کیا کہتے ہیں سب کچھ تقسیم فرما دیتے، یعنی ایک وقت کا رکھتے باقی سارا تقسیم کر دیتے۔ تو یہ ہمارے نبی کی صفت ہے، ہمارے نبی کی شان ہے، حضور کی آل کی شان ہے۔ تو قربانی جو ہے اس کو ہمیں احسن طریقے کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے، اور قربانی کے مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ کس کے اوپر قربانی فرض ہے، کس کے اوپر نہیں فرض، اس کا نصاب کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، تاکہ ہماری جو قربانی ہے وہ ضائع نہ ہو اور ہمیں اس کا پورا اللہ تعالیٰ سب اجر عطا فرمائے۔ بیسیکلی جو قربانی ہے وہ ہمیں کیا درس دیتی ہے، وہ ہمیں اخوت کا درس دیتی ہے، بھائی چارے کا درس دیتی ہے، باہمی مساوات کا درس دیتی ہے، باہمی ہمدردی کا درس دیتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا پیش کر دیا، اور ادھر ہمارے نبی کے پاس جبریل تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے اس کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، ہم اسلام کی جو آبیاری ہے وہ آپ کے نواسے اور اس کے خاندان کے خون سے کریں گے۔ تو ہمارے نبی سے جو قربانی طلب کی وہ ان کے خاندان کی قربانی تھی، وہ نواسے رسول کی قربانی تھی، وہ ان کے بیٹوں کی، امام حسین کے بتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائیوں کی قربانی تھی، ان کے اصحاب کی قربانی تھی۔ جیسے آگے محرم بھی آ رہا ہے تو ایک حضرت ابراہیم کی قربانی ہے اور ایک حضرت امام حسین کی قربانی ہے، یعنی اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے اور اسلام کی انتہا بھی قربانی ہے۔ تو یہ قربانی کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور ان یادوں کو ان سے سبق لینا چاہیے اور ان کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ العمل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ اہل سنت کے جو مستند ادارے ہیں ان کو دیں، جو اہل سنت کے مستند ادارے ہیں جہاں پہ طلباء پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، درس نظامی مفتی کورس کرتے ہیں، ان کو دیں۔ چاہے آپ جو ٹیررسٹ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ان کو دیں۔ دہشت گردوں سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور ان کھالوں کو حقداروں کو دیں۔
اور اپنے ملک کو، اپنے شہر کو خوب صاف ستھرا رکھیں۔ جو پنجاب گورنمنٹ نے جو ہمیں جگہ بتائی ہیں جہاں پہ جو ان کے باقیات ہیں، جو کیا کہتے ہیں کہ جو اس کا کوڑا کرکٹ ہے، وہ آپ نے کیا کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ رکھنا ہے جو حکومت نے کیا کہتے ہیں ہمارے لیے مختص کیا ہے۔ جانور کی علائشیں، اوجری وغیرہ یا جتنے بھی جو باقیات ہیں اس کی، وہ آپ اس پوائنٹ پہ رکھیں تاکہ آپ خود بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور دوسروں کو کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔